رات کے آخری پہر کا وہ حصہ، وہ لمحہ جو دن اور رات کی سرحد پر کھڑا ہوتا ہے، وہ مقام جہاں تاریکی اپنی آخری سانس لیتی ہے اور روشنی ابھی پیدا نہیں ہوئی ہوتی۔ دیوار پر لٹکی گھڑی کی ٹک ٹک، کھڑکی سے آتی ہلکی ہوا، فرش کی ٹھنڈک اور باہر گلی میں چلنے والی گاڑیوں کی دور فینٹ سی گونج۔ لیکن ان سب کے باوجود ناصر کو لگا جیسے پوری دنیا پر سناٹا پھیل گیا ہو، ایسا سناٹا جو کانوں سے نہیں روح سے سنا جاتا ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اس کے چہرے پر نیند کی نہیں، ایک اندیکھے بوجھ کی تھکن تھی۔ اس نے دیوار کی طرف نظر کی اور ٹھٹک گیا۔ اس کا سایہ عام سائے جیسا نہیں تھا، روشنی تو معمولی سی تھی مگر سایہ بے حد گہرا، جیسے اندھیروں کی کوئی نسل زمین پر اس کی شکل میں جمی ہو۔ ناصر نے آنکھیں ملیں، پھر دوبارہ دیکھا، سایہ ویسا ہی تھا، بھاری، سیاہ، دباؤ پیدا کرنے والا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سایہ محض اس کے جسم کا اندھیرا نہیں، اس کے اندر کا اندھیرا ہو۔ اور اس رات کے بعد یہ سایہ اس کے پیچھے چلنے لگا، خاموشی سے، دھیرے سے، بغیر کسی آواز کے، مگر اتنی شدت سے کہ وہ اس کی سانسوں کو بھی بھاری کرتا رہا۔ دن میں ناصر بالکل عام انسان نظر آتا، الارم، ناشتہ، دفتر، کارروائیاں، میٹنگز، لوگوں کی ہنسی، راستوں کا شور، سب کچھ معمول مطابق۔ لیکن اس کے اندر جیسے کوئی ٹوٹی ہوئی کرسی ہو جس پر بیٹھتے ہوئے ہر بار انسان اپنے وزن کے گرنے سے ڈرتا ہے۔ لوگ اسے کہتے ہیں، ناصر تم بڑے پرسکون لگتے ہو۔ وہ ہنس دیتا، وہی روایتی ہلکی سی مسکراہٹ، لیکن اس کے دل میں ایک آواز آہستہ سے کہتی، اگر اندر کا طوفان تم دیکھ سکو تو کبھی ایسا نہ کہتے۔ کئی سالوں سے اس کے اندر سوال جمع ہوتے گئے، زندگی کیا ہے؟ میں کون ہوں؟ میں کیوں ہوں؟ یہ درد کہاں سے آیا؟ یہ خالی پن کیوں ختم نہیں ہوتا؟ یہ اندھیرا کیا چاہتا ہے؟ پہلے وہ ان آوازوں کو دباتا رہا، پھر انہیں سننے لگا، پھر انہیں سمجھنے کی کوشش کی، اور پھر اندھیرا اس کے اتنا قریب آ گیا کہ وہ اس سے بھاگ نہیں سکا۔ ایک شام، شہر کی بھاگتی ہوئی روشنیوں، ہارن، لوگوں کی جلدی اور اسلحہ بردار شور کے تھکے دل سے وہ اچانک نکل پڑا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہاں جا رہا ہے، بس چلتا گیا۔ راستہ جتنا لمبا ہوتا جاتا، اس کے اندر کی آوازیں اتنی واضح ہوتی جاتی۔ آخر کار شہر پیچھے رہ گیا، اور اس کے آگے صحرا جیسی ویرانی تھی۔ آسمان پر ستارے بے حد روشن، ہوا صاف، اور زمین پر صرف خاموشی۔ وہ چلتے چلتے ایک پرانے بھولے ہوئے مزار تک پہنچا۔ دروازہ نیم ٹوٹا، دیواریں پرانی، مگر اندر ایک غیر معمولی سکون۔ صحن میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، بغیر ہلے، ایسے جیسے وہ صدیوں سے اسی جگہ پر بیٹھے مسافروں کا انتظار کرتے آئے ہوں۔ ناصر نزدیک ہوا، ابھی وہ بولتا بھی نہیں تھا کہ بزرگ نے آہستہ سے کہا، تمہیں یہاں خوف نہیں لایا، تمہیں یہاں سچ لایا ہے، وہ سچ جس سے تم پرسوں لڑتے رہے۔ ناصر کی آنکھوں میں حیرت، دل میں لرزش، اور سانس کا وزن بڑھ گیا۔ آپ کس سچ کی بات کر رہے ہیں؟ وہ بمشکل بولا۔ بزرگ نے مزار کے پیچھے ایک سوکھے ٹوٹے پھوٹے درخت کی طرف اشارہ کیا، جس کی شاخیں بوجھل روحوں کی طرح لٹکی ہوئی تھی۔ اس درخت کے پاس بیٹھو، وہ تمہیں خود بتا دے گا تم کون ہو اور کیا چھپا رکھا ہے۔ ناصر درخت کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ لمحہ بھر میں ماحول تبدیل ہونے لگا، ہوا تھم گئی، خاموشی گہری ہو گئی، زمین جیسے سانس روک کر کھڑی ہو گئی۔ پھر اس کے سائے میں حرکت آئی، سایہ آہستہ آہستہ لمبا ہونے لگا، پھیلنے لگا، گہرا اور گہرا، یہاں تک کہ سایہ اس کے سامنے ایک انسانی شکل میں کھڑا تھا، پوری طرح کالے دھوئیں جیسا، مگر واضح، زخمی، ٹوٹا ہوا۔ ناصر کا دل کانپ اٹھا، پاؤں سن ہو گئے، سانس اٹک گئی، اور پھر آواز آئی، گہری، تھکی ہوئی لیکن ناقابل فراموش، میں تیرا دشمن نہیں، میں وہ ہوں جسے تو نے کبھی سنا نہیں، میں وہ خوف ہوں جسے تو نے دفن کیا، میں وہ درد ہوں جسے تو نے کبھی رونے نہیں دیا، میں وہ چیخ ہوں جسے تو نے ہمیشہ چپ کرایا، اور میں تب تک نہیں جاتا جب تک تو مجھے قبول نہ کرے۔ ناصر کے آنسو خود بخود بہنے لگے۔ وہ بیٹھ گیا، جیسے سالوں کی تھکن اس کی ہڈیوں سے باہر آ رہی ہو۔ اگر میں تجھے قبول کر لوں تو کیا تو چلا جائے گا؟ سایہ قریب آیا، اس کا لمس سرد نہیں تھا، وہ عجیب حد تک زندہ تھا۔ قبولیت میرا خاتمہ نہیں، قبولیت میری آزادی ہے۔ جب تم اپنے اندر کی رات کو روشنی کی طرف جانے دو گے، تب تم بھی آزاد ہو جاؤ گے۔ ناصر نے پہلی بار اپنے ہی سائے کو نرمی سے چھوا، اور یہ چھونا ایسا نہیں تھا جیسے ہاتھ کسی شے کو چھوتا ہے، یہ چھونا روح کا روح کو چوم لینا تھا۔ سایہ بکھرنے لگا،
हवा में तहलील हुआ, आसमान में उठा, रेत के जर्रों में रफ्ता रफ्ता घुल गया, जैसे वो बरसों का कैद किया हुआ दर्द आज आखिरकार आज़ाद हो गया हो। नासिर ने पहली बार अपने दिल का वजन हल्का महसूस किया। वो आहिस्ता आहिस्ता बुजुर्ग के पास वापस आया। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में झांका और कहा, दर्द वो नहीं जो इंसान को तोड़ दे, दर्द वो है जो इंसान को जगा दे। आज तुम जाग गए हो, अब जिंदगी तुमसे डरेगी नहीं, तुम जिंदगी से डरना छोड़ दोगे। नासिर ने आसमान की तरफ देखा। फजर की पहली हल्की रोशनी उफुक के पीछे जन्म ले रही थी। उसे लगा जैसे उसकी अपनी रूह में भी किसी नई सुबह की पैदाइश हो गई हो।